السلام علیکم فرینڈس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بروکر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بتایا تھا کہ بروکر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو میں نے یہ پکچر آپ کے سامنے جو لگائی ہے, اس میں نے بروکر کو ڈیفائن کیا ہے. دیکھیے, جب بھی ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں تو یہ جو ہم بائی یا سیل لگاتے ہیں تو یہ ہم ڈائریکٹ اسی کرنسی کے اسٹاک مارکیٹ میں نہیں لگاتے, بلکہ ہم ایک بروکر کے ساتھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, بروکر جو ہوتا ہے اس میں آپ یہ درمیان میں دیکھیں, ایک طرف یہ بینکس ہے, دوسری طرف ٹریڈر ہے, اور درمیان میں جو ہے نا, یہ ایک بروکر ہے. بروکر ایک برج کی طرح کام کرتا ہے, ایک پل کی طرح کام کرتا ہے. کیسے وہ کام کرتا ہے؟ وہ جہاں سے یہ ریٹس آتے ہیں, جہاں سے یہ موومنٹ آتے ہیں, یہ مارکیٹ گولڈ اپ گیا, گولڈ ڈاؤن آ گیا, جی بی پی اوپر گیا, یو ایس ڈی نیچے آ گیا, یہ سب یہ بینک سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آتے, یہ بروکر کے پاس آتے ہیں. ہم بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ بنا کے وہاں پر ڈپازٹ کر کے پھر وہاں سے ہم اس میں بائی اور سیل لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ بروکر کیا ہے. بروکر ہمارے اور جہاں پر ہم ٹریڈ لگاتے ہیں, جہاں پر ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے درمیان ایک برج ہے, ایک پل ہے. ظاہر ہے کہ ہم تو ڈائریکٹ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں ڈائریکٹ ڈپازٹ نہیں کر سکتے, لندن اسٹاک ایکسچینج میں نہیں کر سکتے, سڈنی اسٹاک ایکسچینج میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو ہم ایک راستہ ڈھونڈیں گے, ایک پل ڈھونڈیں گے. تو وہ ہمارے پاس بروکر ہے جو ہمارے لیے پلیٹ فارم, یہ ہمارے درمیان ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم بائی اور سیل کرتے ہیں. یہ ہم سے آرڈر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پر پٹ کرتے ہیں, اور اس کے بدلے وہ ہم سے اسپریڈ چارج کرتے ہیں. اسپریڈ کیا چیز ہے؟ اسپریڈ وہ کمیشن ہے جو ہم سے بروکر لیتے ہیں. کس چیز کے بدلے میں؟ جب وہ ہمیں اتنا سروسز دیتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا جو آرڈر ہے بائی کا یا سیل کا, وہ مارکیٹ میں لگاتا ہے, وہ کلوز کرتا ہے, تو اس کے بدلے وہ ہم سے کمیشن لیتا ہے, جس کو اسپریڈ کہتے ہیں. یہ جب ہم کوئی بھی کرنسی بائی یا سیل کرتے ہیں تو وہ ہم سے اپنا کمیشن پہلے کاٹتا ہے. جب آپ دیکھیں کہ بائی یا سیل کا آپشن آپ لگائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے مائنس میں جاتا ہے, کیونکہ یہ بروکر نے اپنا کمیشن جو ہے وہ کاٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے پھر بروکر ہوتے ہیں, اور وہ ایک پل کی طرح کام کرتے ہیں, ایک برج کی طرح, جو ہم سے آرڈر لے کے مارکیٹ میں پلیس کرتے ہیں. جب ہم بائی کرتے ہیں تو وہ ہم بروکر کے ساتھ کرتے ہیں, جب ہم آرڈر کلوز کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا آرڈر جو ہے وہ بھی ایک بروکر کلوز کرتا ہے. تو آپ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ بروکر کیا ہے. ہمارے اور جو مارکیٹ ہے, لیکوئڈٹی پرووائڈر ہے, جہاں سے یہ موومنٹ آتی ہے, جہاں سے یہ لیکوئڈٹی آتی ہے, جہاں سے یہ مارکیٹ چلتی ہے. نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے, لندن اسٹاک ایکسچینج ہے, آگے ہم بتائیں گے نا کہ کون سے بینکس ہے کہ وہاں سے یہ مارکیٹ چلتی ہے. تو وہاں پر ہم ڈائریکٹ انویسٹ نہیں کرتے, بلکہ اس بروکر کے تھرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بروکر ہمارے اور مارکیٹ کے درمیان ایک پل, ایک برج کا کام کرتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ مارکیٹ جو یہ موومنٹ کرتی ہے, یہ اپ اینڈ ڈاؤن, ہم کہتے ہیں یورو یو ایس ڈی اوپر چلا گیا, جی پی جے پی وائی نیچے آ گیا, اے یو ڈی سی اے ڈی اوپر چلا گیا. یہ سب یہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہ جو اوپر جاتے ہیں یہ مارکیٹ اور نیچے آتی ہے مارکیٹ, تو اس کی بیہائنڈ, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, یہ کیوں اوپر اور نیچے جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے ڈفرنٹ ٹائپ کے ریزن ہوتے ہیں. پہلے تو اس بینک کے جو کسی بھی ملک کے کرنسی کو ہم بائی یا سیل کرتے ہیں, ہم اے یو ڈی آسٹریلین ڈالر یو ایس ڈی کو بائی یا سیل کرتے ہیں, وہاں پر موومنٹ آتی ہے, اوپر نیچے وہ چلی جاتی ہے. تو وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ آسٹریلین جو کرنسی ہے, اے یو ڈی ہے, اور اے یو ڈی یو ایس ڈی, اور یو ایس کی جو کرنسی ہے وہاں اس کو ہم بائی یا سیل کرتے ہیں. تو یہ موومنٹ اس میں جو آتی ہے اوپر نیچے جاتی ہے, تو یہ وہاں کے بینک سے آتی ہے. دوسری جو لیکوئڈٹی پرووائڈر ہے مارکیٹ, جس کی وجہ سے موومنٹ کری, وہ ہے اسٹیٹ اکنامکس. یہ بھی کسی بھی ملک کی, ہم کہتے ہیں کہ ڈالر اسٹرانگ ہو گیا, ڈالر ویک ہو گیا, پاؤنڈ اوپر گیا, پاؤنڈ نیچے گیا, تو اس کے پیچھے اس ملک کی اسٹیٹ آف اکنامکس ہے. ٹھیک ہے, اکانومی ہے, کہ اس جی ڈی پی اس کا کیا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ جی ڈی پی کیا ہے, یہ سب نیوزز وغیرہ. انفلیشن, وہاں پر مہنگائی کتنی ہے, زیادہ ہے یا کم ہے. اگر وہاں پر مہنگائی زیادہ ہے تو وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھائے گی, اس کی وجہ سے اس کی کرنسی اسٹرانگ ہوگی, یہ سب کچھ. ٹھیک ہے,
ڈیٹ سیلز اناؤنسمنٹ انٹرسٹ ریٹ وہ بڑھائیں گے یا کم کریں گے, ڈفرینٹ ٹائپ کے جو چیزیں ہوتی ہے تو اس کی یہ مارکیٹ اس کو موومنٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے, بیہائنڈ اس موومنٹ کے بیہائنڈ وہ سب کچھ ہو رہے ہے. اس کے علاوہ پولیٹیکل جو ہے مطلب جو ملک کی سیاسی حالات ہے, اگر کسی دو ملک کی جنگ وغیرہ چلی ہے تو اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت جو اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ اوپر نیچے جاتی ہے. اسی طریقے سے جو یوکرائن اور رشیا کی وار جو تھی وہ جنگ تھی تو اسی وجہ سے مارکیٹ پر بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان سب وجوہات کی وجہ سے یہ مارکیٹ جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن, پہلے تو اس ملک کی کرنسی بینکس ہے. ٹھیک ہے, بینک اس کو اوپر نیچے کرتی ہے. دوسرے اس ملک کی اکانومی ہے کہ ملک کے کیا صورتحال ہے, بے روزگاری کتنی ہے, مہنگائی کتنی ہے, انٹرسٹ ریٹ کتنا ہے, روزگار کتنا ہے, یہ سب کچھ. اس کے بعد اس ملک کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے کہ یہاں پر جنگ ہے یا جنگ نہیں ہے یا کیا ہے, یہ سب کچھ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے بیہائنڈ ایک ریزن ہے, مارکیٹ اسی وجہ سے اوپر نیچے جاتی ہے. پھر ایک بات آتی ہے کہ ہم ایک مارکیٹ جو ہے موومنٹ ہے ہم اس کو کن کن طریقوں سے مطلب فائنڈ کرتے ہیں کہ اب مارکیٹ اوپر جائے گا اب یا نیچے آئے گا. ٹھیک ہے, تو فنڈامنٹل انالیسز ان میں آتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کسی ملک کی ہم اکانومی چیک کرتے ہیں, ان کی روزگار کو چیک کرتے ہیں, بے روزگاری, مہنگائی, انٹرسٹ ریٹ, یہ سب یہ فنڈامنٹل انشاءاللہ یہ آگے ہم تفصیل میں بتائیں گے. یہ بیسک کورس ہے, بیسک میں آپ لوگوں کو صرف ایک ٹچ دیتا ہوں کہ آگے ہم یہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ کیا کیا ہونے والا ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, انفلیشن کیا ہے اس ملک میں, مہنگائی کتنی ہے, یہ سب کچھ اس کو فنڈامنٹل انالیسس کرتے ہیں. جب ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں ڈفرینٹ ویب سائٹ ان کے لیے ہوتے ہیں جو میں آگے آپ لوگوں کو انشاءاللہ ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ کن کن ویب سائٹ پر آپ کو دیکھنا ہے کہ اب یہ کرنسی اوپر جائے گی یا نیچے آئے گی. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پر ٹیکنیکل انالیسس ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ چارٹ کی انالیسس کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ اوپر جائے گا نیچے آئے گا, ہمیں بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے. پھر سینٹیمنٹل انالیسس ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی ملک کی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ سینٹیمنٹل ڈیٹا ایک ملک کی اکانومی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے پولیٹیکل انالیسس مطلب اس کی پولیٹکس ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی حالات کیا ہے, اس ملک میں اب کنڈیشن کیا ہے, لوگوں کے کیا خیالات ہے اس پر, مطلب اس میں جنگ چلی گئی ہے یا نہیں ہے, یہ سب کچھ. تو انشاءاللہ یہ آگے ہم تفصیل سے بتائیں گے. لیکن آپ نے آج کیا سیکھا اس ویڈیو میں کہ بروکر کیا ہے, مارکیٹ یہ موومنٹ جو کرتی ہے اس کے پیچھے بیہائنڈ اس کا پیچھے ریزن کیا ہے, اور تیسری بات ہم نے جو بتائی ہے لاسٹ والی کہ مارکیٹ کو ہم کیسے فائنڈ کر سکتے اب یہ اوپر جائے گا یا نیچے. تو انشاءاللہ یہ جو فنڈامنٹل انالیسس ہے, ٹیکنیکل, سینٹیمنٹل, یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ہم مارکیٹ کی موومنٹ کو کیسے فائنڈ کریں گے کہ اب یہ اوپر جائے گا اب یہ نیچے آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں تک آپ لوگوں نے سیکھا کہ بروکر بس ہماری اور جو لیکوڈیٹی پرووائڈر ہے جو بینکس ہے جہاں سے یہ ریٹس آتے ہیں یہ اوپر نیچے مارکیٹ جاتی ہے, ان کے درمیان بروکر ہمارے اس کے درمیان ایک برج کا کام کرتی ہے. ہم سے آرڈر لیتی ہے, وہاں پر پٹ کرتی ہے, ہم سے جب ہم کلوز کرتے ہیں تو وہ کلوز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا آپ نے یہ سیکھا. انشاءاللہ آگے ہم ایڈوانس کی چیزیں بتائیں گے, ایڈوانس پرو لیول کی بتائیں گے. یہ سب آپ کو یہاں پر بالکل فری میں ملے گا. ٹھیک ہے, تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کریں. اوکے, تھینک یو.